اور کچھ شہریوں کو نہ صرف 780 کے مقدمے میں چالان کر کے جیل میں ڈالا گیا بلکہ سائمنٹیلیسلی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر انہیں سزائیں دی گئیں اور اسے بھی نااہلی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کے عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ مساویانہ ہونے چاہیے، ان میں کنسسٹنسی، ان میں پیرٹی، ان میں یکسانیت نظر آنی چاہیے۔ یہی پریکٹسز اگر ہم رکھیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا اور اس ملک کا عدالتی نظام آگے بڑھے گا، اور عدالتی نظام کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ٹیسٹ ہے وہ شفافیت ہے، ٹرانسپیرنسی ہے۔ پروسیڈنگز میں ٹرانسپیرنسی اسی صورت میں ممکن ہوتی ہے جب آپ انور، اکبر، اصغر کے لیے ایک جیسا انصاف رکھیں، ایک جیسا معیار رکھیں۔ یہ کیونکہ ایک پینڈنگ معاملہ ہے، مجھے بطور وکیل اس حد تک ضرور تھوڑا عجیب لگا کہ ایک سنگین نوعیت کے کنٹیمپٹ کے مقدمے میں جس میں لارجر بینچ بنایا گیا ہے، جواب ملاحظہ کرنے کے بعد عدالت نے نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے رویے پہ مزید نظر ثانی کریں، اور آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ایک اور جواب داخل کرنے کے بارے میں سوچیں تاکہ آپ کو کوئی رستہ مل سکے۔ کورٹ پروسیڈنگز میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کنٹیمنر بارہا یہ استدعا کرے کہ میں ایل ایڈوائز تھا، مجھے جواب داخل کرتے ہوئے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی تھی، تو مجھے موقع فراہم کیا جائے۔ میں امینڈڈ رپلائی فائل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں پھر تھوڑا سا ہسٹری میں جاؤں گا۔ یہ بات طلال چودھری کے کیس میں کی گئی لیکن انہیں اجازت نہیں تھی دی گئی، یہ بات شیخ وسیم کے کیس میں بھی ہوئی لیکن انہیں اجازت نہیں تھی ملی۔ تو بہرکیف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ریاستی نظام آئین پاکستان کے تابع چل رہا ہے، اور آئین پاکستان کے تابع ہی دیگر قوانین بنائے گئے ہیں۔ جن قوانین پر عمل درآمد اور ان پر صحیح معنوں میں عمل درآمد ہی ریاست کے فائدے میں اور ریاست کے بقا کے لیے ہے۔ اگر آپ پینڈنگ میٹرز میں سٹنگ ججز کو جلسوں میں للکاریں گے، اور ایک دفعہ نہیں للکاریں گے، بارہا للکاریں گے، کبھی راولپنڈی میں تو کبھی اسلام آباد میں، اور یہ کہیں گے، اور وہ بھی انفارچونیٹلی تکلیف دہ ہے۔ مجھے پچھلے کئی دنوں سے میرے بہت سی جو فیمیل کلیگز ہیں بار ایسوسی ایشنز میں، انہوں نے کہا کہ ہم بہت رنجیدہ اور دل گرفتہ ہیں کہ ہمارے معاشروں میں ایک طرف ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ثقافتی ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا کبھی بھی نہ اس کو ٹالریٹ کیا گیا ہے، اور اس سے چشم پوشی کی بھی نہیں جانی چاہیے۔ وہ ظاہر ہے جو خاتون جج ہیں وہ کسی کی بیٹی بھی ہیں، وہ کسی کی ماں بھی ہیں، کسی کی بہن بھی ہیں، اور وہ پاکستان کی بیٹی ہے۔ ایک ایسا شخص جو کہ اس ملک کا سب سے اعلیٰ درجے کا منتخب عہدیدار رہا ہو، وزیر اعظم پاکستان کے منصب پہ فائز رہا ہو، اس کا رول تو ویسے ہی بڑا پیرنٹل ہو جاتا ہے، اسے تو وہ ایک گھر کے بڑے کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کی گفتگو تو بہت نپی تلی ہونی چاہیے، ان کی گفتگو میں تو بہت نرمی اور شرینی ہونی چاہیے، ان کی گفتگو میں تو ایک لمس ہونا چاہیے عوام کے لیے، اداروں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ لیکن خان صاحب شاید بہت ناراض ہیں، خان صاحب اینگری اولڈ مین ہے، میں اولڈ انہیں نہیں کہوں گا، وہ شاید اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں اور جب وہ سٹیج پہ ہوتے ہیں تو ان کے جو جذبات کا بہاؤ ہے اس کے آگے نہ عدلیہ کو ٹھہرنے دیتے ہیں وہ، نہ انہوں نے افواج پاکستان کو ٹھہرنے دیا ہے،
نہ انہوں نے پارلیمان کی کوئی کسر چھوڑی ہے عزت افزائی میں، نہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کسی قسم کا کوئی رعایت دی ہے، اور جس طرح کی زبان انہوں نے اور جس طرح کے للکار اور دھمکیاں انہوں نے پاکستان کے ایک موقر آئینی ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے ممبران اور اس کے سربراہ کو دی ہیں، وہ بھی انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا 2015 میں بھی یہ کیس ڈیسائیڈ ہوا تھا عمران خان صاحب کا، اس وقت کے چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، جب انہوں نے اس الیکشن پروسیس کے دوران عدالتی اور عدلیہ کے کردار کو شرمناک قرار دیا تھا، تو اس وقت بھی انہیں وارننگ دے کے چھوڑا گیا تھا اور ان سے انڈرٹیکنگ لی گئی تھی کہ آپ آئندہ اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد شاید بارہا مواقع پہ یہ ہوا۔ تو میں یہ بڑا طبعاً آپٹمسٹک آدمی ہوں، بطور قانون کے ایک طالب علم کے، بطور ایک وکیل کے، بطور ایک پاکستانی شہری کے، میں سمجھتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ لے گا، اور اس کیس میں بھی انشاءاللہ اسی معیار کو سامنے رکھا جائے گا جس معیار کو اور جس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی میں پاکستانی سیاستدانوں کے بشمول وزرائے اعظم کے مقدمات کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک اور جو تکلیف دہ بات گزشتہ دنوں ہمارے سامنے آئی، وہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ کی گفتگو تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کے ساتھ۔ ہم جب پارلیمان میں جاتے ہیں تب بھی ہم ایک حلف اٹھاتے ہیں جو کہ آئین پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے اور آئین پاکستان کے شیڈیول میں اس کا اندراج ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی عمل اور کوئی بات نہیں کریں گے۔ پھر جب آپ بطور وزیر حلف لیتے ہیں تو اس میں باقی لوگوں کے حلف میں اور وزراء اور وزرائے اعظم کے اور وزرائے اعلیٰ کے حلف میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنا ان دا ڈسچارج آف مائی ڈیوٹیز، یعنی کہ میں اپنے کارہائے منصبی انجام دیتے ہوئے صرف اور صرف قانون اور ضابطے کا خیال رکھوں گا، میں کسی کی سنوں گا نہیں، چاہے وہ میرا قریبی ہے یا میرے دور کا ہے، میرا دوست ہے یا میرا عزیز ہے، اور ان سب سے بالا تر ہو کے۔ تو اس گفتگو کے بعد یہ لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر خزانہ خیبر پختونخوا سے وہ شاید اپنے حلف کی پاسداری سے بھی گئے، اور سابق وزیر خزانہ نے، جن سے کہ یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی، انہوں نے حدیں ہی عبور کر دی، انہوں نے سیاست کو مقدم رکھ کے ریاست کو پش پش ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سراسر نہ صرف یہ ملکی مفاد کے منافی ہے، بلکہ یہ مملکت خدا داد سے منافقت اور بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کے دل دکھے ہوں گے اس سے۔ حکومت بھی اس بارے میں وزارت داخلہ اور وزارت قانون میں مشاورت جاری ہے۔ ہم نے اس جو آڈیو کنورسیشن ہے اس کی فورینزک آڈٹ کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ رپورٹ آنے کے بعد انشاءاللہ العزیز مشاورت کا عمل مکمل ہوتا ہے تو انشاءاللہ العزیز قانون کے مطابق اس پہ بھی عمل کیا جائے گا، اس پہ کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کی ریاست کی طرف اٹھنے والے ہاتھ، پاکستان کے مفاد کے خلاف بولنے والی زبانوں کے خلاف انشاءاللہ العزیز قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور انہیں آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ جی عباس صاحب، آپ بات کر رہے تھے عدالتی فیصلوں کی تقریر کا، تو عدالتی جو فیصلے ہیں وہ پر عمل درآمد کیے گئے تو وہ بھی دراصل عدالت کے فیصلے کی توہین نہیں ہوتا ہے۔ 2017 میں ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا، جسٹس قاضی فائصل صاحب کی اس بینچ کا حصہ تھے، مشیر علم صاحب سربراہ تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ جن فوجی افسران نے حالت کی خلاف ورزی کی ان کے خلاف کارروائی کی ہے تو وفاقی حکومت اس معاملے پر تحقیقات کرے۔ اس وقت بھی حکومت آپ کی تھی، مسلم لیگ نون کی تھی، آج بھی حکومت آپ کی ہے، 5 سال گزر چکے، اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس فیصلے کا حوالہ آپ لوگ اپنے جلسوں میں، الیکشن کمپین میں ہر جگہ دیتے رہتے ہیں، تو عمل درآمد کرتے تھے، کانپے ڈالتی ہیں، ڈرتے ہیں، یہ کب کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے؟
ٹانگیں کانپنے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ اس میں 4 سال حکومت عمران خان صاحب کی بھی رہی ظاہر ہے. ریویو وہاں پہ آپ کو یاد ہوں گے 3 طرح کے ریویو فائلڈ ہیں اسی فیصلے کے بابت، اور وہ پینڈنگ ہے ابھی کورٹ میں. ایک یہ پریکٹس کنسسٹنٹ رہی ہے کہ جو اہم نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں وہ جب تک عدالت میں زیر تنقید ہوں ان پہ عام طور پہ ایگزیکٹو ایکشنز نہیں لیے جاتے. تو ایک وجہ وہ